سوال تھا نا کیا 2.5% ہی زکوٰۃ دینی ہے، اوپر نہیں دینا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں سمجھایا اور آپ کی بات کی تائید بھی ملتی ہے قرآن مجید سے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اس سے بڑھ چڑھ کر نفلی کاموں میں آپ ادا کریں، اس کا ایک الگ ثواب۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ 2.5% سے بڑھ کر بھی لوگ دیں، صرف یہ سوچ کر کہ صرف 2.5% دیں بس اس کے اوپر ضرورت نہیں، جی نہیں، یہ انسان اس سے بڑھ کر بھی دیتا رہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور کوئی بھائی صاحب کا سوال ایک رہ گیا جی۔ جی سوال ہے جی بینک میں جب ہم پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو اس پہ بینک زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ اب آپ نے بتایا کہ نصاب سے بڑھ کر جتنی رقم ہوگی اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ بینک میں ابھی جمع کروائے 3 مہینے گزرے، رمضان کا مہینہ آ گیا، بینک نے زکوٰۃ کاٹ دی، اس صورت میں کیا؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات سوال کیا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں زکوٰۃ وصول کرنے کے نظام میں جو چند ایک خرابیاں ہیں وصول کرنے میں، جو چند ایک خرابیاں ہیں اس میں سے ایک اہم ترین خرابی یہ والی ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یکم رمضان کو ہم جس پیسے کی زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں کیا یہ سال بھر رہا ہے اس اکاؤنٹ میں کہ نہیں۔ چنانچہ وہ اگر چند دن پہلے تنخواہ بھی آئی ہو تو اس میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تنخواہ بھی آئی ہے تو وہ اس میں سے بھی زکوٰۃ کاٹ لیں گے۔ چنانچہ اب حکومت نے، ہم نے جب ان سے سب سے بات کی، بیت المال والوں نے بھی اور اسٹیٹ بینک سے بھی، اور یہ سب چیزیں شامل ہوئیں، تو اب انہوں نے 2 رخ بتائے۔ ایک رخ تو یہ بتا دیا کہ آپ اسٹامپ پیپر پر، آپ کسی بھی بینک میں، اب ہر بینک کو اجازت ہوگی، آپ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر جمع کرا دیتے ہیں کہ میں اس مال کی اپنے اکاؤنٹ کی زکوٰۃ خود ادا کروں گا، آپ نہ کاٹیں، تو وہ زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ پاکستان میں قانون بن گیا۔ اس میں اب جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑتا، پہلے تھا چند سال یہ رہا کہ جی میرا مسلک یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ یوں نہیں کرنی تو میں اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب وہ ختم کر دیا انہوں نے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ایک اپنا اسٹیٹمنٹ دے دی اسٹامپ پیپر پر کہ میں نے زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے، آپ نہ کاٹیں، تو وہ بینک الحمدللہ زکوٰۃ نہیں کاٹتا، آپ خود ادا کر دیجیے۔ ایک طریقہ تو یہ۔ دوسرا طریقہ جو کہ ہمارے معاشرے میں غلط طریقہ استعمال کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے کہ یکم رمضان سے پہلے ہم ڈرافٹ کی صورت میں وہ رقم نکلوا لیتے ہیں ساری کی ساری، اور رمضان کے چند دن کے بعد پھر دوبارہ داخل کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عمل کیا تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان بات ہے، لیکن میں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ واقعی زکوٰۃ کے وصول کرنے کے نظام میں یہ خرابی موجود ہے پاکستان میں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس سال بھر رہا ہے کہ نہیں رہا۔ یہ واقعی قابل درستگی بات ہے جی۔ اور اس کا حل میں نے بتا دیا کہ اگر آپ کو ایسا اندازہ ہو تو آپ خود زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو آپ لکھ کر دے دیں اسٹامپ پیپر پر، انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ نہیں کٹے گی جی۔ بھائی صاحب جی جی بیت المال سے آپ کے ممبر ہیں، یہ ان کو زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ میری سمجھ کے مطابق اور سرٹیفکیٹ میں بولتا ہوں کہ جو ٹیکس ہمارا بنتا ہے اس کا ایک حصہ ہے جو میرے پاس ہے۔ تو بھائی کی جو بات میں کنٹینیو میں کروں گا کہ اس سے جو ہمارے پیسے کے جانا ہے اس میں سے حکومت زکوٰۃ کو لے کے بیت المال کو دیتی ہے اور بیت المال آگے زکوٰۃ کو پہلا سوال۔ دوسرا سوال، ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی، میرے پاس پراپرٹی 40-50 سال سے ڈسپیوٹیڈ ہے کہ فیملی ڈسپیوٹ ہے کو کر رہے ہیں، تو ان پہ بھی جس دن بیچنے پہ آئیں گے، ارادہ بیچنے کا ہی ہے جب بھی انشاءاللہ وہ بازی، تو اس دن بھی زکوٰۃ لگے گی؟ پچھلے 40 سال کی زکوٰۃ لگے گی؟ ہر سال کی ایلیویشن جو پراپرٹی کی 10% 15% ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے؟ تیسرا، جب ہم نوکری پیشہ لوگ قسطوں پہ فائدے یا پلاٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارے قرضہ بڑھتا ہوتا ہے تو ہوتا 3 سال میں، تو جس سال ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کیا اس 3 سال کو ہم نے ڈیڈکٹ کرنا ہے اپنی سیونگس میں سے یا صرف 1 سال؟ جی۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا تعلق تھا بیت المال کے ساتھ۔ تو بیت المال کو جو رقم دی جاتی ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرتی ہے، وہ زکوٰۃ میں سے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اور بیت المال کو الگ الگ اس لیے کیا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے صرف مسلمان کی مدد کی جا سکتی ہے اور خاص جو 8 مصارف ہیں اس میں خرچ کی جا سکتی ہے، جبکہ بیت المال والا
وہ غیر مسلم کو بھی بیت المال میں سے دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹیکس کی مد میں ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ 8 مصارف کا خیال نہیں کرنا پڑتا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ سوال تھا کہ وہ کلیکٹ اور ٹیکس سے کرنا ہے نا، حکومت کے پاس پیسے ٹیکس کے، جی 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 تو ٹیکس کے پیسے کو زکات نہ، ٹیکس کے پیسے کو وہ زکوٰۃ کے طور پر استعمال نہیں کرتے، بیت المال والے زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسرا سوال آپ کا تھا اس مسئلے میں کہ آپ کے پاس ایک وراثت کی جائیداد چلی آ رہی ہے، وراثت کی جائیداد چلی آ رہی ہے، آپ ابھی تقسیم نہیں ہوئی، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جائیداد آپ کی کروڑوں اربوں کی ہو، ابھی وہ تقسیم نہیں ہوئی، آپ مالک نہیں بنے، ایک تو یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، پچھلے سالوں کی بھی نہیں ہے، اور جو آپ کو وراثت میں جائیداد مل گئی، کئی مربع آپ کو زمین، کئی ایکڑ زمین مل گئی، کئی گز کا آپ کو پلاٹ مل گیا، گھر مل گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا، چونکہ وہ مال زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی ہاں، فائل کا جو انہوں نے سوال کیا اس کا جواب دیتا چلوں۔ آپ قسطوں پہ جو پلاٹ لیتے ہیں رہائش کے لیے، قسطوں پر جو پلاٹ لیتے ہیں رہائش کے لیے، آپ نے 10 لاکھ 50 لاکھ کہوں گا، 50 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لے لیا، آپ ابھی ہر سال ایک ایک یا ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ اس کی قسط ادا کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے، اب ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھیے گا، چونکہ آپ نے رہائش کے لیے پلاٹ لیا ہے، اس لیے جتنی قسطیں آپ دے چکے ہیں 25 لاکھ، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ پلاٹ آپ کے قبضے میں آ چکا ہے تو ایسی صورت میں اب جو باقی قسطیں دینی ہیں وہ قرض شمار ہوں گے، اور اگر صرف فائل ہے، صرف فائل ہے، ابھی آپ کے پاس پلاٹ نہیں آیا تو فائل کوئی مال نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی جی جی، بہت اچھا سوال۔ انویسٹمنٹ کے لیے میں نے بتایا تھا اصول کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، آپ، میں ایک اور لفظ بولنے لگا ہوں، آپ نے انویسٹ کیا اور اس کو ڈمپ کر دیا، بزنس نہیں، آپ نے انویسٹ کیا اور ڈمپ کر دیا آپ نے، ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بزنس کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جب لفظ ڈمپ بولا نا، اس سے آپ ایک دم سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے جا کر تجارت مقصود نہیں۔ جی جی ہاں، اچھا سوال کیا۔ ایک تو یہ کہ انشورنس کو الگ کر دیجئے، پاک قطر تکافل کو الگ کر دیجئے۔ انشورنس میں سود بھی ہے، جوا بھی ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے انشورنس میں، بیمہ میں، لیکن جو پاک قطر تکافل ہے اس میں 100% وہ حلال ہے، اس پہ بڑی گہری نظر مفتیان کرام اس پر کام کر چکے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 25 لاکھ روپے کا ایک پالیسی لی پاک قطر تکافل میں، اور اس میں آپ نے جمع کرا دیے اب تک تقریباً 10 لاکھ، ہر سال 1 لاکھ روپے آپ جمع کرا رہے تھے، 10 لاکھ آپ کا پورا ہو چکا۔ وہ جو اس پر منافع کمایا ان لوگوں نے جائز طریقے سے، وہ آپ کی ملکیت میں بھی نہیں آیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ جو آپ نے 10 لاکھ روپیہ پاک قطر تکافل میں جمع کرایا ہے نا، یہ آپ کا اپنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، چاہے اب ادا کر دیجئے اور چاہے جب بعد میں ملے تو وہ آپ کا تھا پچھلے سالوں میں بھی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہے۔ میرا جواب مکمل ہوا۔ جی آگے دعا لگا دیجیے گا۔ جی جی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ میرے پاس اس طرح کرتا ہے، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو باقی پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کو خاص سکتی ہے، اب قرضہ اس نے دینا ہے کسی دکاندار سے، ٹھیک ہے، آپ نے بولا تھا کہ اس کو مالک بنانا ضروری ہے، یہ بھی پتہ کر لیا جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس نے قرضہ دینا ہے اس دکاندار، مگر اچھا یہ ہے کہ اب اس کو میں اگر پیسے مالک بنا دیتا ہوں تو وہ دکاندار تک پیسے نہیں پہنچاتا، تو اس کیس میں کیا یہ
آپ کا بہت واضح سوال ہے کہ آپ کسی شخص کا قرضہ ہے، کیا آپ اس انسان کو جس سے پیسہ لیا ہے، دکاندار ہے، کوئی بھی شخص ہے، کیا آپ اس شخص کو اگر زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں کہ بھائی یہ میں فلاں شخص کے جو قرضہ ہے اس کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں، تو مفتی صاحب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس انسان کو مالک نہیں بنایا۔ اس لیے اس انسان کے ہاتھ میں قبضے میں دینا یہ لازم ہوگا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ اس انسان کو مالک بنائیں گے اور اس کے لیے آپ اس کو ساتھ لے جائیے، ساتھ لے جا کے اس کے پاس کہیے کہ جی یہ میں ان کو پیسہ دے رہا ہوں۔ آپ اس کو چاہے یہ نہ بتائیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لیکن آپ کو میں دوں گا، آپ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس کو یہ بھی نہ کہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس میں تملیغ ضروری ہے، مالک بنائیں گے، وہ بیچارہ گھبرا جائے گا، نہیں لے گا زکوٰۃ، اور نہ مشکل بھی اس کی حل نہیں ہوگی۔ تو میرا جواب مکمل ہوا، اس میں مالک بنانا بہت ضروری ہے۔ جی جی دو سوال، جی ایک تو زکوٰۃ کے لیے کیا وہ کیا فرمائی ہیں، ایک انسان کی جان، یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں ہمیں کہ ان کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ ان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان آج اس جان کو اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتا ہے، یہی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، یہی اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہم جس مالی عبادت کو سمجھنے کے لیے اور ایک دفعہ باتوں کو دہرانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان میں سے اہم ترین عبادت، مالی عبادت، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ حضرات تفصیل سے انشاءاللہ پہلے نکات ذہن نشین فرماتے جائیے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے جو ذہن میں سوالات آ جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو سکے گی۔ مال انسان کے پاس ہو تو انسان پر زکوٰۃ، اور نمبر 4 مصرف زکوٰۃ، اور یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی یہ قرآن و سنت کی روشنی میں آئیں گی۔ اس کے بعد دکھائیے گا، جی اگلا صفحہ پلٹیے گا۔ اشیاء زکوٰۃ یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ بھرپور کوشش ہوگی کہ انتہائی پیچیدہ ترین جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ بھی آسان ترین الفاظ میں آپ تک پہنچ سکیں۔ کہ اشیاء زکوٰۃ وہ 4 ہیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی یعنی کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی جانوروں کو اور جو عشر ہے اس کو درمیان میں ابھی نہیں ذکر کیا، تاکہ ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع پر ہم رہ سکیں۔ نمبر 1 اموال زکوٰۃ، اس میں نمبر 1 سونا، چاہے ڈلی ہو یا وہ اینٹ کی صورت میں، زیور ہو یا برتن ہو سونے کے بنے ہوئے۔ نمبر 2 استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا جو خواتین زیور استعمال کرتی ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، کیا ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین آئیں، وفی ایدیہما سواران من ذہب، ان کے دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے سونے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تؤدیان زکاتہما، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ والی حدیث کہ جو استعمال میں زیور ہوں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ کہ خالص ہوں یا کچھ ملاوٹ شدہ، تو اس میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ آج کل زیورات میں مخصوص طرح کی ملاوٹ کی جاتی ہے اس کو سخت کرنے کے لیے یا اس کو نرم کرنے کے لیے یا ڈیزائننگ کے لیے، تو اس پر پھر آپ سونار سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس کا کل کتنا وزن ہے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بیچ میں نگ ہوتے ہیں وہ بھی شامل نہیں ہوتے وزن میں۔ نگ اور جتنی قیمتی اس میں گولڈ کے اندر
کوئی جواہرات لگے ہوں، زمرد ہے اور دوسری چیزیں ہیں فیروزہ وغیرہ، وہ شامل وزن میں نہیں ہوتے۔ یہ چاندی اسی طرح چاندی کے لیے چاہے ڈلی ہو یا اینٹ، زیور ہو یا برتن استعمال میں ہو یا نہیں، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ شدہ، ان میں زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ نمبر 4 چیز مال تجارت، کہ جو چیز بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، یہ ان 2 شرطوں سے مال زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ مال تجارت، بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا، اگر آپ نے اسی میں پلاٹ بھی آ جائے گا، اگر آپ نے پلاٹ خریدتے وقت اس کی تجارت کی نیت کی ہوئی تھی تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ نے وہ پلاٹ اپنے بچوں کے لیے خریدا، آئندہ رہائش کے لیے خریدا، تو ایسی صورت کے اندر ہر صورت میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس کو رہائش کے لیے خریدا، بچوں کے لیے خریدا، انویسٹمنٹ کر کے ڈال دیا آپ نے، اور آپ کا بیچنے کی نیت نہیں تھی خریدتے وقت، تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو نمبر 2 چاندی تھا، نمبر 3 درمیان میں شاید مس ہو رہا ہے، اور چوتھا مال تجارت۔ اب آگے کیجیے گا، قابل زکوٰۃ اشیاء یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ کہ یہ دنیا کی وہ 4 چیزیں ہیں جن میں بڑھوتری یعنی نمو، اس میں اضافہ ہونا قدرتی اور فطری صلاحیت ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، اور تبادلہ کرنے سے یہ چیز بڑھتی ہے۔ پہلی 3 چیزیں سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی چیز اس سامان تجارت جو تبادلہ یعنی تجارت مقصود ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیجیے گا، غیر قابل زکوٰۃ اشیاء، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں جن کی تخلیق کا بنیادی مقصد بڑھوتری نہیں، لہٰذا جتنی بھی قیمتی ہوں شریعت نے زکوٰۃ معاف کر دی ہے، البتہ ان کی بیچنے کی نیت کرتے ہی چوتھی چیز سامان تجارت میں شامل ہو جائے گا یہ۔ اور غیر قابل زکوٰۃ اشیاء منقولہ بھی ہو سکتی ہیں، غیر منقولہ بھی، جائیداد وغیرہ بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اب نمبر 1 کہ ہیرے جواہرات، گاڑیاں، جہاز، کارخانے کی مشینری، یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح زرعی یا رہائشی زمین یا عمارت، مکان، فلیٹ، دکان، کارخانہ، یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتے۔ ابھی اس کو ذرا باقی رہنے دیجیے گا، ابھی یہ باقی رہنے دیجیے گا، ابھی نہ بدلیے گا، جب میں کہہ دوں پھر آگے بدلیے گا، جزاک اللہ۔ یہ بات واضح کرنا تھوڑا سا مقصود ہوگا کہ یہ انسان کے پاس فیکٹری ہے، اس کے اندر جتنی مشینری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے فیکٹری کی، کروڑ روپے کی مشینری ہے اس میں، آپ کے پاس لوڈر ٹرکس وغیرہ اس پر رکھے ہوئے ہیں، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے پاس فیکٹری کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آپ کا را میٹیریل، ایک آپ کا تیار شدہ مال، اور جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں پیسوں نقد کی صورت میں، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ درمیان میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آ جائے اسے آپ نوٹ کر لیجیے گا، اپنے پاس ہی محفوظ کر لیجیے گا ذہن میں، بعد میں آپ کو سوال کر لیجیے گا۔ اسی طرح ہیرے جواہرات، اس کے بارے میں بہت لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب ڈائمنڈ ہے، آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے، اگر وہ گولڈ میں جڑا ہوا ہے تو ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گولڈ پر ہوگی۔ ڈائمنڈ اور جتنی قیمتی جواہرات ہیں ان پر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائمنڈ اور تمام جواہرات قیمتی وہ ویلیو نہیں رکھتے، ویلیوبل نہیں ہوتے۔ آپ ایک ڈائمنڈ خرید کر باہر آئیں اور پھر اس کو بیچنے کے لیے جائیں، اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہو پاتی۔ اس لیے شریعت کے اندر ڈائمنڈ اور جتنے ہیرے جواہرات ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ جی اس کے بعد دکھائے گا، سامان تجارت میں کیا چیز داخل ہے؟ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی بیچنے کی غرض سے خریدے، لہٰذا جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے پلاٹ خریدتے ہیں اور شروع سے یہ نیت ہوتی ہے کہ جب اچھے پیسے ملیں گے تو اس کو فروخت کر کے اس سے نفع کمائیں گے، تو اس پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن پلاٹ اس نیت سے خریدا ہو کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لیے مکان، تجارت کی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔
جی اب آگے دکھائیے گا. نصاب زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ ہے چاندی میں اور سونے میں. سونا 88 گرام سونا آپ کے پاس موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. 88 گرام سے اوپر جتنا بھی ہو، جس کو ہم 7.5 تولے سونا کہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بتایا تھا. 20 مثقال، عربی میں 20 مقدار جس کا مالک ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اسے نصاب زکوٰۃ کہتے ہیں. سونے میں 20 دینار یعنی 7.5 تولے سونا، یا 87.47 گرام، یا چاندی 200 درہم. نقدی اور مال تجارت، ان دونوں کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے. کرنسی اور مال تجارت کہ ہمیں اگر آپ دیکھا جائے تو زیادہ تر مستحقین کی جو مدد ہے وہ آپ سونے اور چاندی کی قیمت میں سے کر سکیں گے. اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا چونکہ محتاج شخص کی زیادہ ضرورت پوری ہوتی ہے چاندی کی قیمت میں، اس لیے کہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے چاندی کا 10 تولے کا وہ تقریباً چل رہا ہے 2560 روپے کا 10 گرام. 2560 روپے کا 10 گرام. اور جو سونا ہے وہ آپ تولہ معلوم آپ کو کہ اس وقت 2 لاکھ سے اوپر وہ جا رہا ہے. ایسی صورت میں اب ایک کنفیوژن کو دور کرنا بہت ضروری ہے ذہنوں میں کہ ہمیں دین اسلام نے کہا کہ آپ زکوٰۃ کا نصاب جب ادائیگی کریں گے کرنسی کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، تو اس میں آپ چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے. یہ ایک بہت اہم اصول. جب ہم مال تجارت یا کرنسی ہمارے پاس ہوگی تو ہم ویلیو اس میں لیں گے چاندی کی. یہ ہمیں دین نے سکھایا. یہ اس سوال کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ تو 1 تولہ جو سونا ہوگا کسی کے پاس پڑا ہوا وہ تو پھر 2 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا، جبکہ چاندی کا نصاب آج کل 612 گرام چاندی بن رہی ہے تقریباً 1,45,000 روپے کی، 1.5 لاکھ کے قریب. یعنی 1.5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس الگ سے بچت کا سال بھر اس کو ہو گیا پڑا ہوا، تب کہیں جا کر اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہوگی. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، جس سے آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں آسانی ہوگی. اب 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے گا. خلاصہ اس کا، اگر تو آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 88 گرام یا اس سے زیادہ ہے، 7.5 تولے سے زیادہ ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. نمبر 2، آپ کے پاس چاندی ہے اور 612 گرام چاندی ہے تو اسی یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تیسری چیز آپ نے ذہن میں رکھی کہ اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے نقد رقم آپ کے پاس ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی. یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو نصاب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب آگے دکھائیے گا. نصاب برائے زکوٰۃ، کسی کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے کوئی ایک یا ایک مجموعہ بقدر نصاب ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں غنی صاحب نصاب مالدار کہلاتا ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اس لائن میں آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ ہم زکوٰۃ مستحق کو دے سکتے ہیں، غیر مستحق کو نہیں دے سکتے. آسان الفاظ، ہم مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مستحق کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مالدار کون؟ شریعت نے اس کی حد کیا مقرر کی ہے، کتنے پیسے، کتنا سونا، کتنا چاندی اس کے پاس ہو تو شریعت کہتی ہے کہ یہ مالدار ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ جو شخص 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، جو شخص 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے یعنی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ اس کے پاس بچت موجود ہو، یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ میں الفاظ دوبارہ دہراؤں گا. جو شخص 7.5 تولے سونا رکھتا ہو، جو شخص 52.5 تولہ چاندی رکھتا ہو، جو شخص 1.5 لاکھ روپیہ بچت الگ سے زائد رکھتا ہو، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، وہ غنی ہے. اور جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ
نقد الگ سے بچت موجود نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ اس وقت بہت بڑا سوال آتا ہے جب آپ ہاسپٹل میں کسی کا بچے کا آپریشن کر رہے ہیں، والد کے پاس گاڑی بھی ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، والد کے پاس گاڑی بھی ہے، والد کا اپنا گھر بھی ہے لاکھوں روپے کا، والد کے پاس اور چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجود نہیں ہے بچت، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ کی مد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا آپریشن کروا سکتے ہیں، اس کی دوائیاں لے کے دے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت بنیادی طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ملک پاکستان میں کوئی شخص اگر 40-50 ہزار روپیہ منتھلی سیلری پہ کام کر رہا ہے، اس کے پاس 3-4 بچے ہیں، گھر کا کرایہ، پیٹرول، ٹرانسپورٹ کا خرچ، وہ نکالنے کے بعد 40-50 ہزار روپے کمانے والے شخص کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی بچت نہیں ہو پا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ الگ سے بچت کا موجود نہیں ہے، وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اس کا تعاون بھی کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے۔ یہ ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کو پھر معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، بظاہر وہ سفید پوش ہوں گے، بظاہر آپ ان کو مستحق نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ لہذا ابھی ہم نے جو پوری بات کو سمجھا، صرف سونا ہو تو وزن کا اعتبار ہوگا، صرف چاندی ہو تو وزن کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے یا کرنسی ہے تو ایسی صورت میں اب قیمت کا اعتبار شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ یعنی چاندی کی قیمت کے برابر اگر مال تجارت ہوگا تو اس پر پھر زکوٰۃ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آگے دکھائیے گا شرائط زکوٰۃ۔ 3 بنیادی طور پر شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سال گزر چکا ہو، ابھی سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، سال پورا ہوگا 1.5 لاکھ روپے پر، 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت پر، تب کہیں جا کے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، مالی واجبات سے زائد ہو، وہ بچت رقم ہو، یہ نہیں کہ اس نے ابھی بالفرض اگر اس کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملی ہے لیکن ابھی اس نے بچوں کی فیسیں دینی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، ٹرانسپورٹ کا خرچہ، دوائیوں کا خرچہ، اس کے پاس نہیں بچے گا 1.5 لاکھ روپیہ، تو وہ مالی واجبات سے زائد ہو۔ نمبر 3، یہ اہم ترین آپ کے ہاسپٹل کے امور میں بڑی اہم بات ہے، بطور تملیک ہو، آپ اس کو مالک بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال کی مشینری نہیں خرید سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ڈسپینسری نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال کی مشینری نہیں خرید سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ہر وہ کام جس میں انسان کوئی مالک نہیں ہوتا آپ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جس ادارے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کے پیسے سے پھر ہسپتال تو نہیں بنا سکیں گے، مشینری تو نہیں خرید سکیں گے۔ اس کا جواب الحمدللہ یہاں جید مفتیان کرام بھی اس وقت موجود ہیں میرے سامنے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور باتیں بھی بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ دراصل جب ہم کسی مریض کو تعاون کرتے ہوئے اس کے آپریشن کے اخراجات، اس کے دوائیوں کے اخراجات ہم جب ادا کریں گے تو ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ سے ادا کریں گے، اور وہ پیمنٹ کرے گا ہسپتال کو۔ جب ہسپتال کو پیمنٹ کرے گا تو ایسی صورت میں اب وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ چینج آف ہینڈ، ہاتھ کا بدل جانا، ملکیت کا بدل جانا، یہ شریعت کے اندر ایک اہم اصول ہے کہ جب آپ کسی انسان کو مالک بنا دیں زکوٰۃ کا، وہ مستحق ہے، پھر آگے وہ جب دے گا کسی کو تو وہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس لیے جب آپ زکوٰۃ کا پیسہ، یہ آپ نے اپنے ذہن کو بہت واضح کرنا ہے، جتنا زکوٰۃ کی ڈونیشن کرنے والے وہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ اس ادارے کا اتنا نظم ہے، باقاعدہ مفتی صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کا 100% انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ادا شمار ہوگا۔ اتنا مضبوط نظام ہے اس ادارے کے اندر کہ آپ جتنا زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے وہ پہلے انسان مالک بنے گا،
وہ مریض مالک بنے گا، پھر اس کے بعد وہ جمع ہوگا، اور ایسی صورت میں پھر اس پیسے سے چاہے ہسپتال کی تعمیر کی جائے، چاہے مشینری خریدی جائے، وہ بالکل درست ہوگا۔ جی آگے دکھائیے گا۔ 3 مشہور شرطیں۔ نمبر 1، سال گزر چکا ہو، ہر چیز پر نہیں، بلکہ سال کے پہلے اور آخری دن نصاب پورا ہونا کافی ہے، بیچ کی اونچ نیچ اس کی فلیکچویشن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے آپ کے لیے سہولت، جس دن آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ آیا، کوئی بھی تاریخ ہو، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ نے اب ٹھیک 1 سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ درمیان کے اتار چڑھاؤ کا آپ نے اعتبار نہیں کرنا، آپ کے پاس کتنا رہا، کہ بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ صاحب نصاب رہے، اور عموماً وہ صاحب نصاب رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایسٹس تھے، نقد رقم، وہ سال کے شروع میں 10 لاکھ تھی مثال کے طور پر، درمیان میں وہ بڑھتے بڑھتے 50 لاکھ پہ چلی گئی، جب سال پورا ہوا وہ 15 لاکھ پہ آ گئی، آپ نے زکوٰۃ 15 لاکھ کی ادا کرنی ہوگی۔ سال مکمل ہونے پر جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ درمیان کی جو فلیکچویشن ہے، اتار چڑھاؤ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ حساب کتاب میں انتہائی سہولت ہو جاتی ہے اگر آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھا۔ آپ کو درمیان کا حساب کتاب ذہن میں نہیں رکھنا۔ نمبر 2، مالی واجبات سے زائد ہو، قرض ہے، ادھار پر لی ہوئی چیز، موجودہ واجب الادا قسط منہا کر جو بچے، اس میں سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں لائیے گا۔ بالفرض کسی بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، اور جب سال مکمل ہوا تو اس نے 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ کسی کا قرض ادا کرنا تھا، تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس میں سے آپ 5 لاکھ روپیہ جو قرض ہے وہ منہا کر کے آپ باقی کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگلا مرحلہ بطور تملیک دی جائے، یعنی مالکانہ حقوق کے ساتھ کسی مستحق کے سپرد کی جائے، محض استعمال کے لیے دینے یا قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یعنی آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس انسان کو مالک بنائیں گے۔ انسان کو مالک بنانا کیوں ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے بات آئے گی، اس پر ہم دیکھیں گے۔ جی آگے دکھائیے گا۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ جو ہم نے نصاب پڑھا ابھی دیکھا، صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ شریعت کے اندر جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آتا ہے 40 درہم پر 1 درہم، یعنی 40واں حصہ۔ تو آپ فوراً سمجھ گئے یہ جو 40واں حصہ ہوتا ہے وہ 2.5%، یہ ایک ہی چیز ہے۔ 40واں حصہ، یہ بہت سے حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ 40واں حصہ کہہ لیجئے یا 2.5% کہہ لیجئے، بالکل ایک چیز۔ 100 میں سے 40 روپے پر 1 روپیہ، پھر 40 روپے پر 1 روپیہ، پھر باقی بچے 20 روپے، اس میں سے آدھا، تو 2.5% ہو گیا۔ تو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ کی لاکھوں روپے کی آمدنی ہے لیکن وہ خرچ ہو جاتے ہیں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ ضروریات زندگی سے بچنا، بچے ہوئے مال کا نصاب کو پہنچنا اور اس پر 1 سال کا گزرنا وجوب زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں، آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے لیکن وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ نہیں بچا رہتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جی اس کے بعد مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کہاں آپ نے دینی ہے، اس کو ضرور سمجھیے گا۔ جی آگے دکھائیے۔ مستحقین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کس کو ادا کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں 8 مصرف بتائے ہیں، اور اس میں 8 کے 8 انسان ہیں۔ انسان کو مالک بنانا کیوں ضروری ہے؟ وہ آیت کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ کل 8 مصرف، اب ایک ایک کو آسان کر کے میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یہاں ذہن میں رکھ لیجئے گا خواتین و حضرات، یہ قیامت تک 8 مصرف ہی رہیں گے، اب تک 9واں مصرف وجود میں نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ یہ اللہ نے
ज़कात खर्च करने की 8 जगहें 8 किस्म के इंसान मुकर्रर कर दिए हैं। 9वां नंबर वजूद में नहीं आया, ना आ सकेगा कभी। ये बड़ी अहम बात। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में 8 मुस्तहिकीन का जिक्र किया। नंबर 1 फ़कीर, यानी वो शख्स जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत माल व असबाब हो लेकिन निसाब के बराबर ना हो। अभी मैंने अर्ज़ किया गनी कौन है, फ़कीर कौन है, मालदार कौन है, फ़कीर कौन है। मालदार वो जो साहिब निसाब हो, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो मालदार है, आप उसको ज़कात नहीं दे सकते। फ़कीर कौन है, जो साहिब निसाब नहीं है, यानी उसके पास ज़कात फ़र्ज़ होने वाली मिक़दार के बराबर माल नहीं है। नंबर 2 मिस्कीन, वो शख्स जिसके पास कुछ भी ना हो। हमारे अरबी में रिवायात में अल्फाज ये बोलते हैं लैसा लहू क़ूतु यौमिही, उसके पास खाने को कुछ नहीं बेचारे के पास। मिस्कीन लैसा लहू, उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं बेचारे के पास। नंबर 3 अल आमिलीन अलैहा, यानी जो कारकुन ज़कात वसूल करने पर मुतय्यन हैं, आप उनको भी ज़कात में से दे सकते हैं। अल आमिलीन अलैहा कुरान मजीद के अल्फाज। ज़कात का आपने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसमें ज़कात जमा करने वाले, ज़कात का हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट, उसके और ज़िम्मेदार आपने एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट के लोगों को आप ज़कात में से तनख्वाह दे सकेंगे। आप अपने घर के मुलाजिम को ज़कात में से तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। ये एक अहम पॉइंट मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। घर के मुलाजिम को आप तनख्वाह में ज़कात नहीं दे सकेंगे, वो आपका काम और कोई कर रहा है। हाँ, तनख्वाह दे दें, आपने उसकी 5,000 10,000 तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, आप वैसे मदद के लिए ज़कात दे दें जितनी मर्ज़ी दे दें। तनख्वाह में आप ज़कात नहीं देंगे अपना काम करने वाले को, लेकिन जो ज़कात का काम कर रहे होंगे उनको आप ज़कात में से पैसा दे सकेंगे तनख्वाह के तौर पर। नंबर 4 अल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, लोगों के दिलों को इस्लाम पर जोड़ने के लिए, दिलजोई के लिए ज़कात देना। जैसे आप समझते हैं कि अगर हमने इसकी माली मदद न की तो इसी सूरत में मुख्तलिफ़ मिशनरीज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, वो उसको इस्लाम से हटा कर दूसरी लाइनों पे ले जाएंगे, इसलिए उसको ज़कात देना। जैसे पाकिस्तान में बहुत से मकामात पे बैकवर्ड एरिया में ऐसा हो रहा है, तो वहाँ आप ज़कात का पैसा इसलिए देते हैं ताकि लोग बेदीन ना हो जाएं। बिल्कुल ठीक, आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। नंबर 5 वो ग़ुलाम जिसकी आज़ादी मतलूब हो। आजकल जो कैदी होते हैं जेलों के अंदर, क्या हम उनको पैसा दे सकते हैं के लिए एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ। पंजाब का जो बैतुल माल है, पंजाब गवर्नमेंट का जो बैतुल माल है, उसका मैं इस वक्त मेंबर हूँ, और इसी तरह पंजाब के गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का जो ज़कात व उशर का महकमा है, उसका भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हूँ, और वहाँ की कानून साज़ी और वहाँ के शरीयत के मुताबिक उसकी तक़सीम, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मुशीर हूँ। और वहाँ पे भी कैदियों के लिए ज़कात का पैसा दिया जाता है, और वो ज़कात का पैसा दिया जाता है इस सूरत में कि हमने ये रखा हुआ है कि चंद एक जराइम हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल ताउन नहीं करते, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ जराइम ऐसे हैं कि जिन पर अदालत ये कहती है कि जी आप ये सज़ा काटेंगे और इतने लाख रुपया भी उस बंदे को देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो फिर इतनी सज़ा और काटेंगे। तो ऐसी सूरत में वो जो उसके पैसे हैं उसको ज़कात की मद में से अदा करके कैदी को छुड़वा लिया जाता है। ये ख़ास टेक्निक है, लेकिन वो भी मैंने अर्ज़ किया कि ग़ुलाम के सिलसिले में शामिल नहीं है। नंबर 6 कर्ज़दार, यानी वो शख्स जिसके ज़िम्मे लोगों का कर्ज़ हो, उसके पास कर्ज़ से बचा हुआ बक़दर निसाब कोई माल ना हो, तो आप उसको कर्ज़े की अदायगी के लिए आप ज़कात दे सकते हैं मक़रूज़ को। जैसे आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, कोई आपके दोस्त, वो कहें कि जी मेरे ऊपर कर्ज़ा है इतना, तो आप उसको पैसा देते हैं ज़कात का ताकि वो कर्ज़ा अदा कर ले, बिल्कुल दुरुस्त जायज़ होगा। नंबर 7 अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 8 मुसाफिर जो हालत सफ़र में तंग दस्त हो गया हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, और उसके पास वहाँ ATM कार्ड भी नहीं, और पाकिस्तान में वो लखपति है, पाकिस्तान में वो ख़ुद माल दौलत है, लेकिन हज उम्रा करने गया तो वहाँ उसका बैग गुम गया।
اب اس میں پاسپورٹ بھی ہے، اس میں اس کا سب چیزیں ہیں، پیسے ویسے اس کے پاس نہیں، حالت سفر میں وہ محتاج ہے، اپنے علاقے میں وہ مالدار ہے، اب حالت سفر میں محتاج ہے، آپ اس کی وقتی طور پر زکوٰۃ کے مال میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کل 8 مصرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتائے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ ہم جو اس ہاسپٹل کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ اس 8 کیٹیگری میں کہاں فٹ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، نمبر 1 دیکھیے گا الفقراء، نمبر 1 فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آپ اس لیے اس کی مدد کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں۔ آپ نمبر 2 مسکین، جس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ بندے جو کہ حالت سفر میں ہوں اور تنگ دست ہو گئے ہوں، آپ آپریشن کے لیے آیا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کی مدد کر سکیں گے۔ تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا میدان ہے اس ہاسپٹل کے اندر زکوٰۃ کو استعمال کرنے کے لیے۔ جی، اس کے بعد دکھائیے گا معاشرے کے 2 طبقے، نمبر 1 مالدار، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، نمبر 2 فقراء، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کے الگ الگ معیار قائم کیے کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے۔ جی آگے دکھائیے گا۔ پہلا طبقہ اپر کلاس، جس کے پاس 4 قابل زکوٰۃ چیزوں کا مجموعہ یعنی 612 گرام کے قریب چاندی ہو۔ دوسرا طبقہ لوئر کلاس، جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ ملا کر بھی چاندی کے نصاب کے برابر نہ ہو۔ تو پہلا جو طبقہ ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے اور دوسرے کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ جی، مصرف زکوٰۃ میں انسانی معاشرے کا دوسرا طبقہ جو غربت کی شرعی لکیر سے نیچے زندگی گزارتا ہے، اس میں غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم کو صرف نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یعنی بنی ہاشم سے سید نہ ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینے والا کا قریبی رشتہ دار یا قریبی تعلق دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار کیا، اس کو ذرا میں واضح کر دوں، یہ اسکرین سے شاید نہ سمجھ میں آ سکے۔ رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کو دوہرا ثواب ہوگا انشاءاللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عام غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہوگا۔ آپ کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑنے کا، رشتوں کا احترام کرنے کا۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس کے لیے میں ایک اصول عرض کر دوں، اپنی نسل سے اوپر اور اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میں اور آسان الفاظ میں کہوں، جن رشتہ داروں کی نسل آپ سے اوپر ہے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، جیسے باپ، دادا، دادی، نانا، ماں، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ اپنی نسل سے اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ اپنی نسل سے نیچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حقیقی بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو، آپ حقیقی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اپنے چچا زاد کو، اپنے چچا زاد بھائی کو، پھوپھی زاد بھائی کو، کزنز کو آپ زکوٰۃ دے سکیں گے۔ اچھا خاصا میدان ہے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ جی اس کے بعد فریضہ زکوٰۃ سے متعلق اہم بات، یہ بڑے غور سے سننے والی بات کہ زکوٰۃ کی تاریخ، زندگی میں پہلی بار قمری سال کے حساب سے جس تاریخ کو بھی زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہو گئے، چاند کے حساب سے وہ آپ دے دیں۔ قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کا اعتبار کیوں کرنا چاہیے، یہ میں تھوڑا سا آسان کر کے عرض کروں۔ اصل میں ہمیں شریعت نے چاند کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا۔ آپ اس میں رمضان کا مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، محرم کا مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، آپ ربیع الاول کا کوئی بھی مہینہ مقرر کر لیجئے، میں آپ کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم جنوری، فروری، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ کیوں نہیں مقرر کر سکتے؟
اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ بتا دوں. اصل میں جو شمسی سال ہوتا ہے وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے قمری سال سے. چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے وہ 354 دن کا ہوتا ہے، اور جو شمسی سال ہے وہ ہوتا ہے 364 دن کا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ خوب پڑھے لکھے طبقے کے افراد موجود، اس لیے میں تھوڑی سی کھل کر بات کروں گا باریکی میں جا کر. 10 دن چھوٹا ہوتا ہے قمری سال چاند کے حساب سے، اس لیے ٹھیک 36 سال بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو 36 سال کے بعد اسے 1 سال کی اور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے، اور وہ حساب تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی سہولت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جیسے آج بھی جو مقصد بتایا گیا اس میں آپ نے اس بات کو سمجھا کہ زکوٰۃ چاند کے حساب سے ادا کر لی جائے تاکہ آپ حساب و کتاب کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں. جی اس کے بعد فریضہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اگر ایسٹس ہیں تو قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، اور سونا اور چاندی میں کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو تو سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا، اگر بقیہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی ہو تو نصاب پھر پیسوں کا ہوگا. اس کو ذرا تھوڑا سا میں واضح کر دوں. اگر کسی خاتون کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو پھر وہ دونوں کی قیمت نکال کر پیسوں کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. پھر میں الفاظ دہرا دوں، صرف سونا ہے تو صرف سونے کی زکوٰۃ، صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہوگا. لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں ہوں، یا سونا بھی ہے ساتھ نقد روپیہ بھی بچت کا پڑا ہوا ہے، تو پھر سارے سونے کے پیسے بنا کر اس کا 2.5% کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. بہت آسان الفاظ میں. جی اس کے بعد فریضہ زکوٰۃ سے متعلق اہم امور. جو کمپنیاں صرف سروسز فراہم کرتی ہیں، اثاثے فروخت نہیں کرتی، ان کو سال کے آخر میں بچنے والی نقد پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زکوٰۃ میں تملیک بہت ضروری، مالک بنانا انسان کو بہت ضروری، اس پر میں بات کر چکا. جی اس کے بعد لہٰذا مسجد کی تعمیر میں آپ نہیں دیں گے، کسی ہاسپٹل کی تعمیر میں آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ اس کا کوئی انسان مالک نہیں ہوتا. قرض اور ادھار، کسی کو دیے ہوئے قرض یا کسی سے لیے گئے ادھار پر زکوٰۃ کے احکام. قرض اگر ملنے کی امید ہے تو کل رقم پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ کو اندازہ ہے کہ یہ پیسے مجھے واپس نہیں ملیں گے، بندہ نہیں دے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ادھار، اس میں فوری جو واجب الادا ہے وہ نصاب سے منہا کر لیں. اگر قسطیں آپ نے دینی ہیں تو جتنی قسطیں آپ کے ذمے ہیں اتنی منہا کر دیں اپنے مال میں سے. جی اس کے بعد زکوٰۃ سے متعلق چند ایک متفرق مثال کہ ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہ ہونے پر امت مسلمہ متفق ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا. ایک اور اہم پوائنٹ نمبر 2 جو ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کیجیے گا خواتین و حضرات. زکوٰۃ جس کو دی جائے اس کو دیتے وقت بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کنفرم کر لیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. آپ اپنے ذرائع سے یہ مستحق کر لیں، کنفرم کر لیں. آپ دینی مدارس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم کو مساجد، مدارس، ہسپتال اور مسافر خانے کی تعمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ انسان مالک نہیں ہوتا اس کا. جی اس کے بعد کوئی سوال ہو آپ حضرات کے ذہن میں تو آپ بلا تکلف کر سکیں گے. میری بات مکمل ہو گئی. کسی صاحب کے ذہن میں اگر کوئی الجھن ہو مائک دے دیجیے گا، یہ میرا والا. جی نہیں آن نہیں، ٹھیک ہو گیا. جی جی فرمائیے گا. جی 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 جی
بہت اچھا سوال ہے جی، بڑا اچھا سوال جی. اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر دو الفاظ سکھائے کہ جتنے جانور ہیں ان میں گائے، اونٹ، بھینس، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ جتنے پالتو جانور ہیں یہ اگر صائمہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ لفظ بولا میں نے ٹیکنیکل جو ہمیں دین کے اندر ملا. صائمہ سال کے اکثر حصے میں خود رو گھاس چرتے ہوں تو ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ ان جانوروں کو چارہ خود خرید کر کھلاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. 40 بکریوں میں جا کے کہیں زکوٰۃ ہے، وہ بھی تب جب کہ وہ خود رو گھاس چرتی ہوں. جیسے فرنٹیئر ایریے میں KPK وغیرہ میں ہوتا ہے یا سندھ میں ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کو 100 بکریاں پالی ہوئی ہیں، وہ پہاڑوں پر رہتی ہیں، بس وہیں سے جمع کر کے ان کو وہیں سے کھا پی لیتی ہیں، بندہ خود پیسے خرچ کرتا ہی نہیں سال کے اکثر حصے میں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی نے 4-5 بکریاں 20 بکریاں پالی ہوئی ہیں اور اس کو یا 100 بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں لیکن اس کو خود وہ چارہ کھلاتا ہے تو اس پر 1 روپیہ زکوٰۃ کا نہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے لاہور میں، لاہور کے ارد گرد اکاڑے میں یا فلاں جگہ میں جو فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں ان میں بس اوقات 500 گائے ہیں اس وقت، 500 گائے. لیکن چونکہ وہ خود چارہ خرید کر کھلاتے ہیں اس لیے 500 گایوں پر جو کروڑوں اربوں روپے کی ہیں 1 روپیہ زکوٰۃ کا فرض نہیں ہوتا ان پر. 1 روپیہ، کیونکہ وہ خود کھلاتے ہیں اس کو. ہاں اب زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ وہ جو دودھ بیچیں گے، وہ جانور بیچیں گے، اس کا پیسہ آئے گا، وہ پڑا ہوگا، اس پر سال گزرے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی. ہاں اگر وہ مال تجارت کے طور پر بکریاں، اب محترم کے سوال کا جواب، اگر انہوں نے وہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بکریاں پالتا ہے، بیچتا ہے مال تجارت کے طور پر، پھر اس کی وہ نکالا جائے گا چاندی کے حساب سے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، پھر اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اب اس ساری تفصیل کے بعد آپ کا پن پوائنٹ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، میرے پاس چند بکریاں ہیں، میرے پاس اونٹ ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ بزنس کے لیے تو نہیں، آپ نے گھر میں پالی ہوئی ہیں، یہ شخص صاحب نصاب ہی نہیں ہے. ان اونٹوں کی وجہ سے، ان گایوں کی وجہ سے، ان بکریوں کی وجہ سے جو خود چارہ فراہم کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہو، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہے. آپ اس کا بغیر شک کے آپ اس کا زکوٰۃ میں سے علاج کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی بھی جب ادارہ بنتا ہے جیسے یہ بھی ادارہ ہے تو اس کو ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مشینری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو خاص طور پر ہمارے آج کی اس نشست سے ریلیٹڈ بہت گہرا سوال ہے کہ ہم مشینری بھی خریدنا چاہتے ہیں، ہم تعمیر بھی کرنا چاہتے ہیں ہاسپٹل کی، مشینری بھی بہت مہنگی ہے. آپ نے کہا کہ ہم اس زکوٰۃ کے پیسے سے مشینری نہیں خرید سکتے، تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ نے ایک پورا سرکل بنانا ہوگا کہ آپ اس مریض کا علاج کرتے ہیں، اس کے آپریشن کے اخراجات، ڈاکٹر کے اخراجات، آپ اس کی دوائیوں کے اخراجات، وہ سارے کے سارے زکوٰۃ میں سے آپ ادا کریں گے. اور ادا کرنے کے بعد جب یہ پیسہ آپ کے ہسپتال کے اکاؤنٹ میں جائے گا، مین اکاؤنٹ میں، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہا، اب وہ زکوٰۃ نہیں رہا. اب آپ اس سے مشینری خریدیں، اس کو تعمیر پہ لگائیں، بالکل درست. یہ میں نے بتایا تھا چینج آف ہینڈ، ہاتھ بدل جانا، ملکیت بدل جانا. اس کے بعد آپ کے لیے بہت گنجائشیں موجود ماشاءاللہ. آپ کا جواب الحمدللہ مکمل ہوا. بھائی صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے، مائک دے دیجیے. جی کا سوال آپ حضرات نے بغور سن لیا اور بڑا گہرا سوال ہے. اس کا 2 رخ سے جواب دوں گا، بہت واضح جواب. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. ٹیکس حقوق العباد میں سے، دونوں میں بہت فرق. ایک فرق تو یہ ہے
کہ دونوں کو آپ ٹیکس اور زکوٰۃ کو بالکل ایکول میں بالکل کبھی نہ لائیے گا۔ زکوٰۃ اللہ کا حق، ٹیکس انسان کا حق، انسان نے نافذ کیا۔ دوسری ٹیکنیکل بات اکنامکس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے، زکوٰۃ ہوتی ہے بچت پر، ٹیکس ہوتا ہے انکم پر، انکم ٹیکس، آمدنی پر ٹیکس۔ اس کی میں مثال دوں گا۔ آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ آیا، انکم ٹیکس کاٹ لیا گیا۔ اب آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ 10 لاکھ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں 2 3 4 سال پڑا رہے، 5 سال 10 سال پڑا رہے، دوبارہ انکم ٹیکس نہیں کٹے گا۔ لیکن آپ کو زکوٰۃ اس 10 لاکھ کی ہر سال دینی ہوگی۔ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ میرے جواب مکمل ہوا جی جی سے جواب دوں گا جی۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا اور لینے کے بعد غریبوں کے لوگوں کی دعوت کر دی کہ زکوٰۃ کے پیسے سے میں کھانا کھلا رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ انسان کو مالک بنائیں اور یہ جو دعوت کی صورت میں ایک عمومی کھانے کی دعوت ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ زکوٰۃ ادا ہو جائے، وہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر 20,000 روپیہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں دیکھو میں اس کو پیسہ اگر دوں گا تو ایسی صورت میں یہ ادھر ادھر لگا دے گا، گھر میں بیوی بچوں کو یہ نہیں دے گا، آپ اس کو 20,000 روپے کا سامان لے کر میٹرو سے یا کہیں سے آپ اس کو پیکج میں اس کو دے دیتے ہیں اور وہ مالک بنا دیتے ہیں، یہ جائز۔ آپ ایک انسان کو کیش سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے، بہت اچھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے لیے اب یہ گروسری دینا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن آپ اجتماعی طور پر نہیں کریں گے، انفرادی طور پر مالک بنائیں۔ جی شکریہ۔ دوسرا سوال یہ مولانا، 2 پلاٹ خریدے گئے ایک پروجیکٹ میں، اور ایک پلاٹ خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پر اپنا گھر بنایا جا سکے، اور جیسے جیسے 2 سال بعد پلاٹ کی ایسٹیمیشن بڑھتی گئی تو 2 سال بعد آپ اس کو سیل کر کے اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں، تو کیا دونوں پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے یا دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ جی بھائی صاحب نے جو سوال کیا یہ عام طور پر لوگ کر رہے ہیں کہ 2 پلاٹ خرید لیے اور نیت ہے رہائش کی، تو ایسی صورت بچوں کے لیے گھر بنا کے دینے کی۔ اب وقت آیا اور دونوں پلاٹ آپ نے خریدے ہیں رہائش کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن اگر وقت آیا تو آپ نے ایک کو بیچ کر دوسرے پر تعمیر پہ لگا دیا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے 2 پلاٹ خریدے، ایک کو بیچنے کی نیت اور ایک پہ گھر بنانے کی نیت، تو جو بیچنے کی نیت سے لیا اس پر آپ اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔